بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم مہمانان گرامی، محترمہ پرنسپل صاحبہ، قابل احترام اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. موضوع تقریر ہے فرقہ واریت انسانیت کے لیے زہر ہے. جناب بندوق اٹھتی ہے، گولی چلتی ہے، گولی چلانے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. گولی جسم کے آر پار ہوتی ہے، مرنے والے کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ. قاتل کا جو نعرہ وہی مقتول کا نعرہ، قاتل کا جو کعبہ وہی مقتول کا کعبہ، قاتل کا جو رب وہی مقتول کا رب. تو ابابیل کس کی مدد کو آئے، قاتل کی یا مقتول کی؟ کنکر کس پہ گرائیں، قاتل پر یا مقتول پر؟ اس لیے اللہ کے ابابیل آتے نہیں، کنکر کسی پہ گراتے نہیں. اور مفلس شہر کو دھرمان سے ڈر لگتا ہے، اور مفلس شہر کو دھرمان سے ڈر لگتا ہے، پر نہ دھرمان کو رحمان سے ڈر لگتا ہے. ارے اب کہاں وہ اخوت مدینے جیسی، ارے اب کہاں وہ اظہار و اخوت مدینے جیسی. اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے، اب تو مسلم کو مسلمان سے ڈر لگتا ہے. جناب علی، آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا واقعی فرقہ واریت انسانیت کے لیے زہر ہے؟ جناب علی، اسلام، عالم اسلام کی وہ قوت ہے جس نے زمین کے دور دراز علاقوں کو اکٹھا کر کے یکجا کر دیا، متحد کر دیا، ایک کر دیا. اسلام نے سرزمین حجاز میں جنم لیا. جب تاریخ کی نظر دجلہ و فرات پر تھی، تب دیوار چین سے آواز آ رہی تھی لا الہ الا اللہ. اے مصیبت، اے مصیبت، دریائے گنگا اور جمنا کے کنارے بسنے والے بت پرست، دریائے گنگا اور جمنا کے کنارے بسنے والے بت پرست خدائے واحد کو سجدہ کر رہے تھے. یہ صرف اسلام کی بدولت تھا، یہ صرف مسلمانوں کے اتحاد اور اخوت کی بدولت تھا کہ تحریک پاکستان کو، قیام پاکستان کو رنگ ملا اور تحریک پاکستان نے قیام پاکستان کا روپ دھار لیا. لیکن جب ہمارے مسلمانوں نے فرقہ واریت کو اپنایا، تب تحریک پاکستان، تب سرزمین پاکستان کو، پاک سرزمین کو تقسیم ہونے کا دن دیکھنا پڑا، تقسیم ہونے کا دن دیکھنا پڑا. جناب علی، آج ہم بت پرستی پر، آج بت پرستی عام ہے. اور جناب علی، اگر خزانہ پامال ہو گیا ہے، املاک نیلام ہو گئی ہے، عہدے بک گئے ہیں، پرچم کو تقدس پامال ہو گئے، کراچی کی سڑکوں پر حکیم سعید کا خون ہوا اور آئین کی دھجیاں اڑی، اور تاریخ نے اپنے اوراق میں محفوظ کر لیا کہ فرقہ واریت انسانیت کے لیے زہر ہے، فرقہ واریت انسانیت کے لیے زہر ہے. اگر کوئی اس ایوان میں بیٹھا یہ کہتا ہے کہ فرقہ واریت انسانیت کے لیے زہر نہیں، تو یہ میں کس کے نام کروں، تو یہ میں کس کے نام کروں؟ یہ جو علم چل رہے ہیں، میرے شہر چل رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں. جی ہاں جناب علی، میرے لوگ مر رہے ہیں، میرے لوگ مر رہے ہیں. کوئی اور تو نہیں جو پس خنجر آزمائے، کوئی اور تو نہیں جو پس خنجر آزمائے. ہم ہی قتل ہو رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں، ہم ہی قتل کر رہے ہیں. جناب علی، آج فرقہ واریت نے اتنا زور پکڑ لیا ہے، علماء کرام ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کفر کے فتوے جھڑتے ہیں اور کہتے ہیں تو کافر، میں مومن، میں مسلمان، تو مشرک کرتے ہیں. یہی فرقہ واریت کسی کو جامع شریف میں تو کسی کو لاؤڈ اسپیکر میں الصلاۃ والسلام پڑھنے میں نظر آتا ہے، کسی کو رفع الیدین اور فاتح خلف الامام میں، تو کسی کو مراقب الملیات میں نظر آتا ہے. اور یوں ہر کوئی اپنے اپنے فرقے پر ڈٹا ہوا ہے اور اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہے. حد تو یہ ہے جناب علی، ایک دین کے پیروکار ہیں، ایک ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں، اور عید جیسے مقدس تہوار کو ہم ایک دن کا فرض سمجھ کر نبھاتے ہیں، صرف ایک دن کا فرض سمجھ کر نبھاتے ہیں. پھر تو پنجابی کا یہ شعر ان حالات کی خوب منظر کشی کرتا ہے. شیعہ مشرک سنی، شیعہ کافر سنی مشرک، وہابی منکر دین، شیعہ کافر سنی مشرک، وہابی منکر دین، غیر مسلم کر تیاری جنت جان واسطے. جناب علی،
جناب عالی آج ہمیں اپنے ایمان کی پکار بھی سنائی نہیں دیتی. یہ میرے اور آپ کی زمین کی پکار ہے, یہ ثانی نشتر پار کے ستم نشتر مسلمانوں کی پکار ہے, یہ بلال مسجد کے نمازی کی پکار ہے, یہ حیدری مسجد کے شہید کی پکار ہے, یہ یوم عاشور کی اجڑی ہوئی سہاگن کی پکار ہے, یہ مسجد اقصیٰ کی پکار ہے, یہ بابری مسجد کی پکار ہے, یہ ایک مظلوم کشمیر کی پکار ہے, یہ آرمی پبلک اسکول کے ننھے طلباء کی پکار ہے. یہ طے ہو گیا نہ کوئی اور کام چاہیے, یہ طے ہو گیا کہ نہ کوئی اور کام چاہیے, بس اتحاد عالم اسلام چاہیے, بس اتحاد عالم اسلام چاہیے. میں اپنی تقریر کا اختتام چند اشعار پر کرنا چاہوں گا. کہاں ہے ارض و سما کے مالک کے چاہتوں کی رگیں کرے دے, کہاں ہے ارض و سما کے مالک کے چاہتوں کی رگیں کرے دے, ہوس کی سرخی رخ بشر کا ہنسی غازہ بنی ہوئی ہے, ہوس کی سرخی رخ بشر کا ہنسی غازہ بنی ہوئی ہے. ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ غریب اترے, ارے کوئی مسیحا ادھر بھی دیکھے, کوئی تو چارہ غریب اترے, افق کا چہرہ لہو میں تر ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے, زمین جنازہ بنی ہوئی ہے. شکریہ.